ایک معتبر ادارہ ہے اور کافی عرصے سے یہ مختلف موضوعات پر کتابیں ایک تسلسل سے چھاپ رہے ہیں. تو کلر صاحب سے پوچھتے ہیں، کلر صاحب بتائیں کہ اب تک آپ کا یہ ادارہ جو ہے کتنی کتابیں جو ہیں آپ کے ادارے سے شائع ہو چکی ہیں اور کن کن موضوعات پہ؟ میں یہ ادارہ 98 سے چلا رہا ہوں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدا حمید شاہد صاحب کی کتاب سے ہوئی تھی. اب تک میں نے جو کتابیں شائع کی ہیں ان کے زیادہ تر موضوعات جو ہیں وہ افسانہ اور شاعری، اور اس کے علاوہ مضامین بھی ہیں اور نعتیہ کتابیں بھی ہیں. اور ان کتابوں میں الحمدللہ جتنی کتابیں میں نے شائع کی ہیں، میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی کتاب میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس ٹائم سپین میں دے دوں گا، اس سے میں آگے پیچھے نہیں ہوا. آج تک کتاب میں نے اپنے دوست کو ان ٹائم دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بازار میں جو پبلشر ہیں وہ چونکہ اس کو ایز اے بزنس کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا منافع کمانا ہوتا ہے. میں چونکہ بزنس نہیں کر رہا، یہ میرا شوق ہے، ٹائم پاس. تو اس میں جو کتاب کے اوپر خرچ ہوتا ہے بس اسی کو سامنے، اسی تخمینے کو سامنے رکھ کے میں کتاب بناتا ہوں. تو 700 سے زیادہ کتابیں میں پبلش کر چکا ہوں. یعنی 98 سے لے کر آج اب تک 2021 ہو گیا ہے اور اب تک آپ کچھ 700 کتابیں میں شائع کر چکا 700 ہوں. کتابیں، بہت بڑا جو ہے فگر ہے. بہت فگر ہے. اس میں جو بہت مشہور کتابیں ہیں جس میں میرے ادارے کو ناز ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس میں رشید امجد صاحب کی کتاب ہے تمنا بتاب ہے، اور عام آدمی کا خواب، ہاں، دو مشہور کتابیں ان کی. اور اسی میں ان کا بہت ہی مشہور افسانہ بگل والا انہی کتابوں میں ہے. ہاں ہاں ہاں. تو رشید امجد صاحب کی یادگار کتابیں میرے ادارے سے شائع ہوئیں. اس کے علاوہ حمید شاہد صاحب کی کتاب مجھ سے، میرے ادارے سے شائع ہوئی. علی محمد فرشی صاحب کی علینا، جس کے اوپر انہوں نے عمر گزار دی لکھتے ہوئے، اور وہ شاہکار جو ہے وہ میرے ادارے سے شائع ہوا، یہ مجھے فخر ہے. اور اس کے بعد روش ندیم صاحب کی کتاب ٹیشو پیپر پر لکھی نظمیں، ارشد معراج صاحب کی کتھا نیلے پانی کی، ان کی نظمیں، اور اس طرح بہت سی اور کتابیں. افضل غور صاحب کی کوئی 4 کتابیں. اور آپ کی کتاب ڈاک ٹکٹ اور محبت، تو وہ بھی میرے ادارے سے شائع ہوئی. تقریباً دوست جو ہیں ان سب کی کتابیں میں نے شائع کی ہیں. اور الحمدللہ بڑا نہیں، بلا شبہ مجھے اطمینان ہے. دیکھیں، کسی سرکاری سطح کی سرپرستی نہیں ہے، کوئی اور ایسا مالی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی سپورٹ آپ کو حاصل ہو، اور اس کے باوجود آپ نے ادب اور ادیب کے ساتھ جو دوستی نبھائی ہے وہ قابل داد بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اسی حوالے سے آپ کا یہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ادارے کی مثلا لوگ نہ رہیں، لیکن وہ آج بھی دیکھیں ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ کتابیں زندہ رکھتی ہیں. وہ جو شائع شدہ کلام ہے وہ صدیوں تک زندہ رہتا ہے. جب تک وہ کتاب زندہ رہے گی آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کے ادارے کا نام زندہ رہے گا، اور اس سے وابستہ جتنی بھی یادیں ہیں وہ ہمیشہ تازہ ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک. اور یہ کچھ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، کچھ چیزیں آپ کے نصیب میں بھی لکھتی جاتی ہیں. کچھ اعزازات ایسے بھی ہیں کہ جو آپ بزور بازو نہیں لے سکتے. آپ محنت تو کرتے ہیں، آپ کی کاوشیں وہ رنگ لاتی ہیں، لیکن وہ مقام جو ہے وہ تعین جب تک نہیں ہوتا وہ نہیں ملتا. آپ کا نعتیہ کلام بھی شائع ہوا جی، ہے. میری عشق محمد کے نام سے میرا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا، اور اس کی جو صدارت ہے
وہ بھی بڑے مشہور پاکستان کے نعت خواں ہیں، فوت ہو گئے، انہوں نے کی، اور وہ کتاب بھی میری نعتیہ حوالے سے کافی پسند کی گئی۔ کتابوں کے اسی پبلشنگ کے سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، میں نے یہ تفریق نہیں کی کہ کتاب امتیاز قریشی کی ہے تو اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، جو کسی اور کی ہے تو اس سے اتنے لینے ہیں۔ میں نے یارڈ سٹک کو نہیں بدلا، میں نے کتاب کو شائع کیا ہے اور ایک ہی یارڈ سٹک سے ابھی تک میں کر رہا ہوں، اور میرے پاس اب بھی لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر شاہد نذیر صاحب کی کتابیں میرے پاس 2 انڈر پرنٹ ہیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک اس کی شاعری کی کتاب ہے۔ مجھے یاد آیا کہ 2 کتابیں میں نے ایسی شائع کی جس پر مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ ایک کتاب تھی ایک بالکل نوجوان لڑکا، اٹک کا رہنے والا، تو کینسر کا وہ مریض تھا، تو میرے پاس آیا، اس نے کہا میں اپنی یہ کتاب شائع کرانا چاہتا ہوں، تو پتہ نہیں میں کتنا رہوں گا کتنا نہیں رہوں گا، مجھے جلدی کر دیں۔ تو وہ کتاب میں نے 15 دن میں ان کو بنا دی۔ امتیاز صاحب وہ بچہ آج بھی زندہ ہے، اور ماشاء اللہ اس کی دوسری کتاب بھی آ چکی ہے۔ ایک کتاب ہمارے دوست شاعر تھے یہاں ڈیری اسلام آباد کے رہنے والے، وہ بھی بیمار تھے، ان کی کتاب کا مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھے، تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی کتاب ہم بنا دیتے ہیں، گل وارسی صاحب۔ تو ان کی کتاب میں نے بنائی، اور ان کو میں نے مجھے یاد ہے جب شیزان کیفے میں ان کو میں نے کتاب ہینڈ اوور کی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سلطان رشک اور ناصر زیدی صاحب، اور اس طرح کے 2-3 دوست اور بھی تھے، مہدی صاحب۔ تو وہ کتاب جب میں نے دی تو مجھے یاد ہے وہ لمحہ کہ جس طرح ان کے چہرے پر خوشی کا اظہار تھا، اور جس طرح مجھے یہ خوشی تھی کہ میں نے ان کی کتاب بنا کے دی ہے، تو وہ بڑا مزیدار وہ یادگار سلسلہ ہے، لمحات ہیں کہ تو وہ امر ہو جاتے ہیں جی، ایسے تو سے۔ وہ بڑی یادگار لمحے تھے۔ وہ کتابیں مجھے یاد ہیں، میں نہیں بھول سکتا۔ اور تو بہت سی کتابیں پبلش ہاؤس میں چھپی ہیں۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ قریشی صاحب 1998 سے حرف اکیڈمی بنی اب تک ہے، میں چاہے اکیلا اس میں کام کر رہا ہوں یا میرے ساتھ دوست احباب ہوں، لیکن آج تک ہمارا ایک دن کا بھی بریک نہیں ہوا۔ تنظیمیں بنتی ہیں، ہاں جی، وہ کچھ ٹوٹ عرصے کے جاتی بعد ہیں، پھر غیر فعال ہو جاتی ہیں، غیر فعال ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ میری تنظیم اس وقت سے چل رہی ہے اب تک، اور میرے بہت سارے ساتھی آئے ساتھ رہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ افضل گوہر، ملک عرفان خانی، نئی، اور اس طرح کے بہت سارے دوست، احمد رضا راجہ، اختر رضا سلیمی، یہ سارے دوست جو ہیں مل کے میرے ساتھ یہ تنظیم چلاتے رہے۔ تنظیم ایسے نہیں چلتی، بالکل دوستوں کے بغیر کوئی تنظیم نہیں چل سکتی۔ ان کی بڑی کاوش ہے اس میں، انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا، اور یہ تنظیم اسی وجہ سے آج تک فعال ہے، اور اسی طرح متحرک ہے۔ ہم ہر 3 مہینے میں ایک فنکشن ضرور کرتے ہیں، ہاں 2 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ایک ضرور ہو۔ اچھا قادر صاحب، اس کی کوئی برانچیں بھی آپ نے دی ہے یا اس کی کوئی برانچ بھی ہے؟ ہاں، اس کی دیکھیں ہزارہ میں، حویلیہ میں جو شاعر ہیں ہمارے دوست احباب، انہوں نے حرف اکیڈمی ہزارہ کے نام سے میری تنظیم کو وہ چلا رہے ہیں۔ بریڈ فورڈ میں راشد امین چلا رہا ہے حرف اکیڈمی کے نام سے، اور لاہور میں یہ کام حسن عباسی صاحب کے ذمہ ہے، وہ لاہور اور جو آس پاس کے علاقے کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہاں وہ مینیج کرتے ہیں۔ اچھا اچھا،
تو یعنی کہ دو تین برانچیں ہیں. برانچیں ہیں. اب اعتبار ساجد صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا ہے، بلکہ لے لیا ہے، وہ بھی جو بھی فنکشن لاہور میں ہوگا حرف اکیڈمی کے حوالے سے کریں گے. کنیز صاحب آپ کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ آپ زیادہ تر آرم فورسز کے لوگوں کی کتابیں چھاپتے ہیں. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، تو کیا ایسی ہے کوئی بات؟ نہیں، آرم فورسز کے لوگ اتنے زیادہ لکھنے والے نہیں ہیں. گنے چنے ایک افضل غور صاحب ہیں جن کی میں نے شاعری کی کتابیں شائع کی ہیں، اور ایک آدھ کوئی اور ہوگا، ورنہ زیادہ تر تو سارے جو ہیں. ہاں وہ تو مطلب نظر نہیں آتا جی مطلب اس میں. نہیں، ایسا آپ کی نہیں ہے. فیملی میں بھی کوئی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میرے فیملی میں یہ ادب سے لگاؤ کا ٹرینڈ شروع سے ہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا عطا حسین کلیم صاحب، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے اور بڑے مشہور شاعر تھے. وہ میرے چچا انکل تھے. اس کے علاوہ رحمان شاہ عزیز کافی عرصے تک حلقہ ارباب ذوق میں بھی آتے رہے. ماموں تھے میرے افسانہ نگار، 2 کتابیں ان کی. پھر میرے چچا ہیں سید احمد حسین، ان کی بھی کالا پہاڑ کے نام سے ناول شائع ہوئی. اور میرے ایک چچا امجد حسین، وہ بھی شاعری سے ان کو شوق تھا. اور میرے والد صاحب بھی ادب سے لگاؤ رکھتے تھے. ان کی بھی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت ساری کتابیں ہیں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ سے. تو ہمارے یہاں ادب سے لگاؤ ہمیشہ رہا. اور اب میری بیٹی جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے، اس کی بھی نظموں کی کتاب آ چکی ہے. اور میری کیا نام ہے آپ کی بیٹی؟ وجیحہ مقبول. اچھا. دوسری میری بہو ہے فوزیہ اکبر ثنا، اس کی بھی 2 کتابیں آ چکی ہیں. ہاں ان کی پہلی کتاب وہاں پریس کلب میں اس کا ہوا تھا فنکشن بھی ہوا تھا. وہ بلکہ وہ میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ ڈیمانڈ ہے، یاد ہے؟ جی بالکل، خوابوں کے ریشمی پر کے نام سے. اور پھر میری نواسی ہے چھوٹی، اس نے بھی ایک مرتب کی ہے کتاب اقوال زرین کے نام سے. تو یہ جراثیم موجود تھے اور ہیں. اور میرے نانا جو تھے وہ جس وقت یہ ملکہ وکٹوریہ کی سیریمنی ہوئی تھی تاج پوشی کی، تو اس میں یہاں سے سلیکٹڈ جو دستہ گیا تھا اس کے وہ شامل تھے. اس میں وہ رستے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی. تو ملٹری کالج جہلم میں وہ استاد بھی رہے. تو پھر ایک کتاب شائع ہوئی ملٹری کالج جہلم کے حوالے سے، یادوں کے چراغ. اس میں ان کی نظم جو ہے نا سائٹڈ ہے. تو یہ شوق تو موجود ہے، رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ادبی فیملی سے میرا تعلق ہے، اور آئندہ آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ جڑا ہوا ہے آگے بھی ادب سے. انشاءاللہ. اور کنیز صاحب کبھی یہ جتنے بھی نام لیے آپ نے، کبھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کے جو انکل اور ماموں وغیرہ اور چچا اور جو بھی آپ کے فادر کی، ان کی جو کلام ہے یا ان کی جو تخلیقات ہے ان کو یکجا کیا جائے، ان کو حلقہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے شائع کیا جائے؟ مجھے پہلے تو خیال نہیں آیا، لیکن اب آپ نے توجہ دلائی ہے. تو ان کی کتابیں اور ان کے کلام کو میں اکٹھا کر کے تو ایک جگہ میں ایک دستاویز بنانے کا یقینی طور پر ارادہ رکھتا ہوں، کروں گا اس کو. یہ ہمارے پروگرام سے آپ جو ہے کہ اس میں وہ ہو جائے نا کہ کلیات ہو جائے اس میں ان کی سب کو بھی میں لے آؤں. تو چلو ایک یادگار ہو جائے گی، وہ محفوظ بھی ہو جائے گی اور لوگوں تک. دیکھیں نا جیسے ہمارے پاس وہ لٹریچر اویلیبل نہیں ہے جی، وہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں ایک رنگ ہوگا، ایک ہسٹری ہوگی، اس میں کوئی انفارمیشن ہے، تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے تو. اور حرف اکیڈمی کی جو کتابوں کا گلدستہ ہے اس میں وہ شامل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ سے زبردست گفتگو جاری ہے،
اور موسم بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، زبردست سما ہے، آگے دیکھتے ہیں